بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ایسا طے کیا ہے جس دن انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن کے بارے میں قرآن نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، حدیثوں میں اس کی بڑی تفصیل ہے، کیونکہ وہی دن ہے جو آخری دن ہے، یوم الآخر اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور کوئی دن نہیں آنے والا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کہتا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، قیامت کا دن یہ افسوس کا دن ہے۔ ایسے افسوس ہوں گے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بھی افسوس ہوگا اور برے لوگوں کو بھی افسوس ہوگا۔ برے لوگوں کو تو انجام پر افسوس ہوگا، غلطی پر افسوس ہوگا، نیک لوگوں کو افسوس ہوگا کہ ہم نے بڑی کوتاہیاں کی، کاش کہ ہم اور زیادہ نیکیاں کر پاتے۔ وہ افسوس کا دن ہے۔ اس میں افسوس میں اضافہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کا خطبہ نقل کیا ہے۔ اب جانتے ہیں قیامت کے دن ابلیس خطبہ دے گا، اور اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا میں لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، رسول کو چھوڑ کر کے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ بحث کریں گے، ان کے ساتھ تکرار کریں گے، اللہ کے سامنے ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو عذاب میں گرفتار کر، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ جتنے بڑے بڑے گمراہ دنیا میں گزرے ہیں، ان کے فالوورز دنیا میں ہیں، آج بھی ہیں۔ ہر بدعت کا ایک وارث ہوتا ہے، ہر گمراہی کا ایک وارث ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گمراہ تو ابلیس ہے، اور اسی نے کفر اور شرک کی شروعات کروائی، اور وہ گمراہی کا اصل ہے، سرکردہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے لوگوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ دنیا میں بہت گمراہ لوگ آئے، کتنے آئے گن بھی نہیں سکتے ان کو، وہ کیا کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے، اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا ہے۔ اتنا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے انہیں فالو کیا تھا، اپنے بڑوں کو، اپنے رؤساء کو، ان سب کا ذکر کیا ہے قرآن نے کہ وہ افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، لیکن ان کا نہیں ذکر کیا ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ کیا جواب ہے ان کے پاس سوائے ذلت اور افسوس کے؟ لیکن جس جواب کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے وہ ابلیس کا ہے، جو کہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور کفر اور اہل ضلال کا سردار ہے۔ ابلیس کا خطبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ پورا ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وقال الشیطان، تو شیطان جو ابلیس ہے وہ اپنے متبعین سے گفتگو کرے گا، ان سے بات کرے گا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا خطب به ابلیس، ابلیس خطبہ دے گا ان کے سامنے، اور کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، سب سے پہلے وہ کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ بالکل سچا تھا۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بالکل سچا تھا۔ رسولوں کے ذریعے سے جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل سچ تھا۔ یہ اعتراف ابلیس کرے گا جنت جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد۔ آپ سوچئے جس نے اس کی پیروی کی تھی انہیں کتنا افسوس ہوگا کہ جہنم میں جانے کے بعد وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بالکل سچ کہا تھا اس نے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ نیک لوگوں کا کتنا اچھا انجام ہوگا۔ اور خود ابلیس بھی اعتراف کرے گا، اور پھر آگے کیا کہے گا؟ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور پوری صراحت کے ساتھ کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے تمہارے وعدے کو توڑ دیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا، اس نے پورا کر دیا، اس کو نیک لوگوں کو نجات دے دی، اور میں نے بھی تمہیں وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ شیطان کا وعدہ عجیب ہے۔ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ شیطان انسان کو کبھی یہ کہتا ہے کہ سب بچ جاؤ گے، تم بھی بچ جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ کہتا ہے قیامت آئے گی ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا مرنے کے بعد۔ اور کچھ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی زندگی ہے، یہاں ہو موج مستی کرو، بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے وعدے وہ انسانوں سے کرتا ہے کہ ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے الگ شکل کے ساتھ، اسے اپنے مزاج کے اعتبار سے سمجھاتا ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ ابلیس وہاں کہے گا میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ خلافی کر دی، میں نے وعدہ توڑ دیا۔ دو باتیں کہے گا، ایک اللہ کے بارے میں کہے گا اور ایک اپنے بارے میں کہے گا، اور آگے کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، ابلیس اچھی طرح جانتا ہے، وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میں نے جن جن باتوں کا تمہیں وعدہ کیا تھا اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں تھی، بس میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری بات پر لبیک کہا۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیطان جتنی خواہشات نفس میں پیدا کرتا ہے یا جو کچھ وہ امیدیں دلاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک امید یہ دلاتا ہے انسان کو کہ لمبی عمر جیو گے، یہ عام لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ہر انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ جلدی تم نہیں مرو گے، بہت سالوں کے بعد مرو گے۔ آپ سوچیں کیا دلیل ہے اس کی، کیا بنیاد ہے اس بات کی؟ کون جانتا ہے کہ کتنے سال کون زندہ رہنے والا ہے؟ لیکن سب کو یہی کہتا ہے کہ جلدی تو نہیں مرو گے۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان لوگوں کو امید دلاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے شیطان کا ابلیس کہے گا میں نے تمہیں صرف اور صرف دعوت دی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کی، الا ان دعوتکم، میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے بغیر دلیل کے میرے پیچھے میری پیروی کی، کوئی دلیل نہیں تھی میرے پاس۔ رسولوں کے بارے میں شک پیدا کر دیا، قیامت کے بارے میں شک پیدا کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں شرک کے باطل ہونے کی لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے حق ہونے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ شرک سچ ہے، اس کی ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے، سب کا سب جھوٹ ہے، وہم و گمان اور خیالات ہیں۔ اللہ کے انبیاء کا دین اس سے پاک ہے، سلیم الفطرت انسان اس سے پاک ہوتا ہے، لیکن شیطان نے لوگوں کو کہا کہ میری پیروی کرو، لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور وہ کیا کہے گا ان سے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور ابلیس آگے کہے گا مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، یہ اللہ بتا چکا ہے۔ اس نے ہمارے والد حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، وہ ذریعہ بنا اس کا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، سب کچھ تمہیں معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف خیالات ہیں، خواہشات ہیں، امیدیں ہیں، سب کچھ تمہیں معلوم تھا، پھر بھی تم نے میری پیروی کی، تو مجھے برا بھلا مت کہو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ اسی لیے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ یہ فلاں میرا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے باوجود وہ احتیاط نہیں کرتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، نقصان ہونے کے بعد وہ کہے میرے دشمن نے ایسا کر دیا، یہ بات کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ جب معلوم ہے کہ وہ دشمن ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کھلے طور پر پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے بعد بھی انسان نے تیاری نہیں کی، تو اسے ملامت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور آگے کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہے گا نہ تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اہل علم کہ یہاں جہنمیوں کے افسوس پر افسوس، افسوس پر افسوس، دکھ پر دکھ بڑھتا جائے گا۔ اب سوچے ابلیس جس نے انسانوں کو بہکایا ورغلایا وہاں تک لے گیا، وہ آخر میں کہہ دے گا میں نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا وہ دھوکہ تھا، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آگے وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اللہ کے ساتھ تم نے مجھے شریک کر دیا، میں انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ جہنم میں جانے کے بعد کہے گا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک کر لیا، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ اور آگے کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم ابلیس کا پورا خطبہ نقل کرتا ہے کہ قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد اہل جہنم کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا کہ ان کا سب سے بڑا سردار جس کی پیروی لوگوں نے کی تھی، جس کی امیدوں پر انسان جیتے ہیں، خواہشات پر لوگ جیتے ہیں، لوگوں کی تمنائیں انہیں آگے بڑھاتی ہے گناہوں کی طرف، لیکن اس کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے۔ اور ابلیس کیا کہے گا؟ میرے
پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کوئی آدمی ہم کو پکارے آؤ فلاں کام کی طرف, آدمی تو سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, وہ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن جب ابلیس انسان کو بلاتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی بات کو مان لیتا ہے, جبکہ دیگر جگہوں پر وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن ابلیس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ورغلاتا ہے, لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے. یہ ابلیس کا خطبہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نقل کیا ہے, جو انسانوں کے سامنے اہل جہنم کے سامنے آئے گا اور ان کے لیے افسوس پر افسوس ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں افسوس کا فائدہ ہو بھی جاتا ہے, دوبارہ سنبھلنے کا موقع ہے انسان کے پاس, لیکن وہاں چلے جانے کے بعد افسوس سوائے تکلیف میں اضافے کی کچھ نہیں ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, چونکہ وہ غیب جانتا ہے, جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس رب الرحمن الرحیم نے ہمیں پہلے ہی بتایا کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کرے گا. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان انسان کو عین موقع پہ دھوکہ دیتا ہے, عین موقع پر اسے دھوکہ دیتا ہے, اور امیدوں میں اور خواہشات میں اسے جلاتا ہے, اور اسی پر وہ لگا رہتا ہے اور اس کی تباہی ہوتی ہے. لہٰذا مومن کو چاہیے کہ شیطان کے مکر سے چوکنا ہو, آگاہ ہو, فکر مند ہو, اور اللہ کی پناہ مانگے اس کے شر سے, اس کے فتنے سے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے افسوس سے, حسرت سے, شرمندگی اور ندامت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.